أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 96 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ 96 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولتیں اور یہ بے مثال اور بے شمار نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا، اور جس نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار کیا جو اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں استقامت کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اور فلاح ہمیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم جو آیات جو ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 69 سے لے کر 95 تک، بہت ہی خوبصورت انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنے کا، جو ہم نے محسوس کیا کہ دعا میں اور زیادہ اثر، دعا میں اور زیادہ اپنے دل کو اپنی دعا میں اپنے دل کو لگانا ہے، اس کے لیے ایک جو ریفلیکشن ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے، قوم کے لیے، اور پھر ان کی دعا جو ہے آج ہم اپنے معاشرے میں یا پوری دنیا کے جتنے ادیان ہیں، چاہے وہ بت پرستی کے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ کے ہیں، چاہے وہ اسلام کے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تو کل کی آیات جو ہم نے پڑھی تھی، وہ ہم ایک دفعہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ دہراتے ہیں، اور وہی جو موضوع ہے وہ آگے بھی چلے گا انشاءاللہ۔ تو کل کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 95 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے، اس سے پہلے دعا کی تمہید ہی ہے ایکچولی کہ وہی میری رہبری فرماتا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی زندہ کرے گا، اور وہی مارنے والا بھی ہے، وہی مجھے مارے گا اور زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید لگائے بیٹھا ہوں، اور کہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔
اور اس کے بعد پھر ان کی دعا کیسے ہے، آیت نمبر 83 سے آنورڈ: اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے یا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں تک کل ہم نے دیکھا تھا، اور اس دعا کو جب آپ خود پڑھیں، چاہے وہ با محاورہ ترجمہ کی شکل میں، چاہے وہ ایک ایک لفظ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو جیسا کہ کل ذکر کیا تھا کہ دعا کی خوبصورتی یا دعا کے اندر آپ کے اپنا دل، اور دعا کے جو مختلف ایک دو پہلو ہیں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اگر وہ ان کا ذکر کر لیں، تو دعا جو ہے، ویسے تو شفیق صاحب ہیں، ان کو تو بہت بہتر مجھ سے زیادہ پتہ ہے، بتا سکتے ہیں کہ ایک تو دعا ہے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نارمل سادہ سے الفاظ میں، کہ یا اللہ مجھے دنیا کی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ میرا رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، میرے بچوں کو مطلب نیک بنا، یا اس طرح سے والدین کی صحت کے لیے۔ ایک دعا ہے، دعا کرنے کا انداز ہے، ایک دعا ہے جس میں ہم اپنے وہ کام جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوتے ہیں، ان کو پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ وہ غار میں جو 3 لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کا واقعہ جو ہے ذکر ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، تو یہ کام جو ہے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو مجھے میری دعا یہ قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو طریقہ جو ہم نے دیکھا، یا یہ انداز دعا کرنے کا، کہ دعا یاد کر کے وقت، اچھے وقت کو اور برے وقت کو، چاہے ماضی کا ہے چاہے وہ مستقبل کا ہے، اچھے وقت کو دعا یاد کر کے، یا برے وقت کو، یا اللہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بہت ہی دردناک ہوتی ہے، یا اللہ مجھے تو اس سے بچا، یا اللہ جہنم میں رسوائی کے عذاب سے مجھے بتا، یا اللہ مجھے جہنم میں وہ لوگ جس دن اٹھائے جائیں گے اور ان سے وہاں پر سوال جواب کیے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ کر وہاں پر پچھتائیں گے کہ ہم نے تو دنیا جو ہے وہ برباد کر لی یا وقت ضائع کر دیا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شمار مت فرمانا، یا اللہ وہ جنت جو ہمیشہ کی وارث بہترین جگہ ہے، یا اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا۔ تو اس طرح سے ان واقعات کو یا ان معاملات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے، ان کو یاد کر کے یا ان کو اپنے نظر کے سامنے رکھ کے دعا جب کریں، تو اس میں دعا جو کرنے والا جو انسان ہے، جو شخص ہے، اس کی اپنی جو ایک دل کی کیفیت جو ہے وہی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی میں اس کو اندازہ ہونا جاتا ہے کہ میں دعا جو ہے واقعی میری دعا کے اندر میں خود بھی ڈوبا ہوا ہوں۔ تو یہ جھلک جو ہے ہم نے جو ابھی جو دیکھی، یہ جھلک ہمیں نظر آتی ہے اس دعا میں جو حضرت ابراہیم نے کی، آیت نمبر 83 سے لے کے انورڈ تک، اور پھر اس دعا کے کرنے سے پہلے اس کی تمہید بھی ہمیں نظر آئی کہ وہ رب، یعنی اس رب سے دعا کرنی ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، پالنے والا بھی ہے، اور وہی مارے گا اور وہی زندہ کرے گا، اور وہی بیماری دیتا ہے، اور وہی جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی ہے جو شفا بھی دیتا ہے، اور وہی ہے جس سے روز جزا جو ہے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ تو اس طرح سے انداز جو ہے دعا کرنے کا بہت خوبصورت جو ہے ہمیں ان آیات سے ملتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اب دوبارہ سے ان آیات کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں، عربی ٹیکسٹ بھی اور اس کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی پڑھیں، جو دوسری بھی با محاورہ بھی پڑھیں، تو اس میں صحیح خوبصورتی آپ کو تب اندازہ ہوگی جب آپ خود اس کو پڑھیں گے ایک روانی کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ، تو آپ کو صحیح معنوں میں اس کی جو خوبصورتی ہے وہ جھلک نظر آئے گی۔
बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे आज के सबक की तरफ। आयत नंबर 96। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू, वो सब कहेंगे, वहुम फीहा यख्तसिमून, वो सब इसमें झगड़ते होंगे, वो सब एक दूसरे से उसमें झगड़ा करेंगे। अब किन लोगों के बारे में यहाँ पर जिक्र होता कि तीन तरह के लोग जो हैं जिनको जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिया जाएगा। एक तो वो एक तो वो जिन जो अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा की जाती रही, वो हस्तियां या वो बुत या वो माबूद या वो लोग जिनको अल्लाह ताला को छोड़कर अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है दुनिया में, उसमें मालो मता भी आ जाता है, उसमें दुनिया की दौलत जो है वो भी आ जाती है। बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि दुनिया की दौलत जो है वो किस तरह से इंसान को अजाब देने में पेश पेश होगी, और उसके साथ ही जहन्नम में उसको डाल दिया जाएगा। और उसके अलावा दूसरे वो जो गुमराह थे, जिन्होंने उनकी इबादत की या जिन्होंने उनको पुकारा, जिन्होंने उनकी पूजा की, जो उनके मुजावर बनकर बैठे रहे, जिन्होंने उन उन अल्लाह के अलावा उन हस्तियों के ऊपर या उन माबूदों के ऊपर दुनिया में तकिया लगाए बैठे रहे, नंबर 2। और नंबर 3, जुनूद इबलीस, इबलीस के लश्कर, वो इबलीस, शैतान और जिन जो खुद खुद भी गुनाह करते रहे और दूसरों को भी गुनाह पर उभारते रहे। और उन उन इबलीस के लश्कर से मुराद उसमें वो लोग भी शामिल हो गए जिनको उन इबलीस लोगों ने अपने साथ अपने लश्कर में शामिल कर दिया कि आओ तुम भी मेरी मदद करो, तुम भी मेरी मदद करो उनको गुमराह करने में, तुम भी मेरी मदद करो उनको गुनाहों की तरफ पुकारने में, बुलाने में, और उनको गुनाहों की तरफ मशगूल रखने में। तो ये इस तरह के जो लोग हैं वो सारे सारे औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। और वहां पर जब वो जहन्नम में डाल दिया जाएंगे तो वहां पर वो कहेंगे, अब ये इस दिन को याद कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में कि इस दिन से महफूज रख। कालू वहम फीहा यख्तसिमून, कि वो सब इसमें झगड़ते हुए होंगे, ये सारे लोग जो हैं ये एक दूसरे के साथ वहां पर झगड़ा करेंगे। क्या झगड़ा करेंगे? पहले भी बहुत सारी आयत इस बारे में आ चुकी हैं। यहाँ पर क्या है? तल्लाहि इन कुन्ना लफी दलालिम मुबीन, अल्लाह की कसम यकीनन हम थे बिलाशुबा गुमराही में। वो कहेंगे कि हम तो दुनिया की जिंदगी में गुमराही में भटके हुए थे। अब वो वहां पर जाकर उनको एहसास होगा कि वाकई हमारे पास कोई रसूल आया था, उसकी किताब आई थी, हमारे कुछ मोहसन जो है वो हमें नेकी का दर्स देते थे, गुनाहों की तरफ, गुनाहों से दूर हटने का और नेकी की तरफ बुलावा देते थे, हमें हिदायत का रास्ता देते थे, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया। तो हम तो खुली गुमराही में थे, गुमराह रास्ते पर चल रहे थे। इस नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम बराबर ठहराते थे तुम्हें जब तमाम जहानों के रब के, जब तुम्हें हम तमाम जहानों के रब से रब के बराबर ठहराते थे। अब किन को कह रहे हैं? जिनकी वो दुनिया में इबादत करते थे वो, या जिनके पीछे लगकर वो गुमराही का शिकार थे। खासकर इसमें वो जिनकी दुनिया में अल्लाह को छोड़कर इबादत करते रहे, चाहे वो बुतों की सूरत में हो, चाहे दूसरी हस्तियों की शक्ल में हो, चाहे वो माल और असबाब, जिनको जिनको एक हद से ज्यादा प्यार करना और उनके पीछे फिर अल्लाह के अहकामात को छोड़कर अपने मनमानी करते रहना। तो वो उनके साथ क्या झगड़ा होगा कि हम तो तुम्हें दुनिया के जहानू जहानू के रब यानी रब्बिल आलमीन, और रब्बिल आलमीन या रब्बुल आलमीन के जब हमने कल इसको मुख्तसर देखा कि जब भी ये हम दो लफ्ज जो है पढ़े या एक जो मुरक्कब है ये अल्फाज का रब्बिल आलमीन, तो उसमें हमारे जहन में आना चाहिए कि पूरी कायनात का एक तस्वर है, उसकी ज़िंदगी, उसकी तख्लीक का, उसकी ज़िंदगी को बरकरार रखने का और उसकी ज़िंदगी को कायम और दायम रखने का, उसके पूरे लाइफ साइकिल का। तो रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के पालने वाले के बराबर हम तुम्हें अहमियत देते थे या तुम्हारी इबादत करते थे। तो हम तो गुली गुमराही में थे उस दुनिया में। वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून, और नहीं गुमराह किया मगर मुजरिमों ने, हमें तो सिर्फ मुजरिमों ने गुमराह कर दिया, या दर हकीकत तो मुजरिम वो हैं जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया, या ये मुजरिम तो असल में वो हैं जिन्होंने हमें भी गुमराह करके इस कैफियत में या इस मतलब मुश्किल में डाल दिया। तो वो क़यामत के दिन जब उनको औंधे मुंह जहन्नम में धकेल दिया जाएगा तो फिर वो झगड़ा करेंगे, एक दूसरे के साथ मुकालमा करेंगे और एक दूसरे के ऊपर अपने गुनाहों को थोपने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ मिलता है इस बारे में भी कि वहां पर
جو شیطان ہے وہ بھی کہہ دے گا کہ یہ انہوں نے کوئی میری بھی پیروی نہیں کی، یہ انہوں نے تھے اپنے نفس کی پیروی کی وہاں پر دنیا میں. تو شیطان بھی ایون یہاں تک کہ اپنا پیچھا چھڑا کر اپنی برات کا اظہار کرے گا، اور وہ تو ہے ہی جہنم میں، جہنم کا ساتھی، لیکن کثیر تعداد میں لوگوں کو وہ جہنم میں لے کر جائے گا. تو وہاں پر لیکن اس طرح کے گلے شکوے، اس طرح کے جھگڑے، اس طرح کی باتیں وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی وہاں پر، کیونکہ وہاں پر اب مہلت تو ختم ہو چکی. فما لنا من شافعین، پس نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا. دیکھو کہ آج ہم اس حالت میں پہنچ گئے کہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں. ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے. وہاں پر سفارش تو صرف ان کی جائے گی جو نیک اور صالح ہوں گے، یا کم از کم وہ ایمان کی ایسی حالت میں داخل ہوں گے وہاں پر، یا شرک، جس میں شرک نہیں ہوگا، شرک سے پاک توحید کے اوپر جو قائم دل ہے، اس دل کے ساتھ وہ جب اس میں داخل ہوں گے، وہی قلب سلیم جو جس کا ذکر کل کی آیات میں بھی کیا، کہ جب وہ توحید سے پاک دل کے ساتھ وہ داخل ہوں گے، تو گویا کہ بے شک وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہ خدا نہ خواستہ ہم ایسے بندوں میں شامل ہوں. جہنم کی آگ جو ہے اس کے لمس بھی اتنی ہولناک ہوگی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں اگر دھکیلے جائیں گے تو ایک خاص مطلب اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم اور خاص اجازت کے تحت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر ان کی شفاعت کریں گے، یا ان کے لیے امتی امتی. بہت سارے اس بارے میں ہمیں باتیں جو ہیں پتہ ہے. تو جو توحید کو چھوڑ کر جو شرک کے داغ کے ساتھ، یہ بے شک ہلکا سا بھی داغ اس کے دل کے اوپر شرک کا ہے، تو پھر تو وہ جہنم میں ہی جائے گا. پھر اس کے لیے کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی اور کوئی گرم دوستی بھی نہیں ہوگی کوئی. تو وہ کہیں گے کہ دیکھ آج ہم کس حالت میں یہاں پر پہنچ گئے کہ ہمارے لیے نہ تو آج کوئی سفارش کرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی گرم جوشی رکھنے والا دوست ہے جو ہمیں اس مصیبت سے ہماری مدد کرے یا ہمیں چھٹکارا دلا دے. فلاؤ ان لنا، تو کاش کہ بے شک ہمارے لیے کرتن، دوبارہ واپس جانا ہوتا، کاش کہ ہم دوبارہ واپس جا سکتے. فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو جائیں ایمان والوں میں سے. کاش کہ ہم دوبارہ زندگی ہمیں دے اللہ تعالیٰ، اور ہم پھر دوبارہ سے یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں یا گمراہی کے رستے جو ہیں وہ دوبارہ ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے. جو جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ مختلف مواقع پر یہ اظہار کریں گے اپنی خواہش کا کہ کاش کہ ہمیں جہنم میں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، ایک موقع اور دیا جائے تو ہم اس کو دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. تو لیکن اب اس کا کچھ فائدہ نہیں، لوجیکلی کچھ فائدہ نہیں. پہلے میں سوچتا تھا، میرے ذہن میں آتا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے کچھ آیات کی ایکسپلینیشن میں ہم نے دیکھا کہ لوجیکلی کیوں یہ پاسبل نہیں کہ اس کو کسی انسان کو واپس بھیجا جائے، یا لوجیکلی کیوں یہ ممکن نہیں، یا کیوں یہ لوجک نہیں بنتی کہ ایک دفعہ کھلا موجودہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں تو ہلاک نہ کر دے. تو اب جب انہوں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جہنم کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لیا، جہنم کی لمس کو چھو لیا اور اس کی ہولناکی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اب اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس دنیا میں بھیج دے کہ ٹھیک ہے اب جاؤ تمہیں دوبارہ موقع دیتا ہوں، تو اب تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ غیب کی چیزیں جن کے اوپر آج ہمیں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر یقین رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اگر وہ چیزیں ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو ہمارا اختیار تو اس میں سے نکل گیا، پھر تو ہمیں اس طرح سے فائن ٹیون ہو گئے کہ نہیں اب تو ہمارے سامنے ہے، اب تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، پھر تو مجبور ہو گئے. تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ان کو وہ ہولناکیاں دکھا کر ان کو دوبارہ موقع دے تو پھر تو وہ سیدھے رستے پر ہی رہیں گے. پھر تو ان میں وہ مطلب اگر پھر تو ان میں وہ جو حساب کے ساتھ جزا اور سزا جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. جو امتحان ہے اس کی لوجک تو ختم ہوگی، کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. آگ کو ایک دفعہ جس نے کہتے ہیں نا دودھ کا جلا بھی چھاج پھونک پھونک کر پیتا ہے، اس طرح کی بہت ساری مثال کہ آگ کو ایک دفعہ شعلہ ہاتھ کو لپٹ جائے تو ساری انسان جو ہے، ساری زندگی جو ہے وہ اس آگ سے بچتا رہتا ہے. تو لوجک نہیں بنتی کہ ایک دفعہ اس کو اس طرح سے دکھا کر واپس بھیج دیا جائے، تو پھر تو اس کا اپنا اختیار جو ہے اس کو چھوڑ دے گا. اور دوسرا
दूसरी 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 सूरत ये हो सकती है वापस भेजने की, अल्लाह ताला वापस देने की, कि उसकी वो मेमोरी को डिलीट कर दे, सारा कुछ दिखा दिया, अब ये देखो ये तुम्हारे सामने क्या कुछ है। अब वापस भेजने से पहले उसकी मेमोरी को डिलीट कर दे, यादाश्त को खत्म कर दे, दोबारा नए सिरे से जिस तरह से पहले जिंदा किया उसी तरह से वो दोबारा से भेज दे। अगर उसी तरह से दोबारा से भेज देगा वो, तो उसको कोई याददाश्त नहीं क्या होने वाला है, क्या उसने देखा था क्या नहीं देखा था, तो फिर तो वापस वो वही अमल करेगा जो पहले करता रहा अपनी जिंदगी में। तो दोनों तरीकों से लॉजिक नहीं बनती कि वो उसको दोबारा मौका मिला जाए। बहरहाल हो सकता है कि मैं सही अल्फाज के साथ आपको ये कंसेप्ट जो है ना समझा पाया हूँ, लेकिन वहां पर अब वापस लौटने का या वापस दोबारा मौका मिलने का कोई चांस अब बाकी नहीं रहा। लेकिन वो वहां पर ख्वाहिश करेंगे, वो ऐसी ख्वाहिश करेंगे जो कभी भी उनकी पूरी नहीं होगी। इन फी ज़ालिका लआया, यकीनन इसमें निशानी है। ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उनके साथ उन्होंने किस तरह से अपनी कौम को नसीहत दी, उनकी कौम ने उनका इनकार कर दिया, फिर किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी अल्लाह ताला से दुआ की अपने लिए, और किस अंदाज में दुआ की। ये सारा वाक़या जो है ये यकीनन एक बड़ी नसीहत है, निशानी है। अब किसके लिए निशानी है? जब ये आयत नाज़िल हो रही थी उस वक्त के लोगों के लिए भी ये वाक़या जो है वो नसीहत है। आज हमारे लिए भी ये एक निशानी है, एक नसीहत है, एक एक मतलब इबरत का मतलब मुकाम है। क्या क्या निशानी? उस निशानी में से हमें क्या सबक नजर आता है? वो माँ काना अक्सरुहुम मुमिनीन। उस निशानियों में से एक ये है कि देखो वो भी उनमें से अक्सर भी ईमान लाने वाले नहीं थे। अब उनके अक्सर जो है वो भी ईमान नहीं लाए थे। आज अपने रवैये जो है उनको परख लो कि क्या तुम्हारे अंदर तो कोई ऐसी बात मौजूद नहीं। ये मुशरिकीन मक्का जो है जिस वक्त आयत नाज़िल हुई, ये उनके लिए पैगाम था, आज हमारे लिए भी यही पैगाम है कि देखो पहले हजरत मूसा का जिक्र हुआ, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। एक ही मतलब जो पैगाम है अल्लाह का वो दिया गया, लेकिन एक ही रवैया उन्होंने रखा कि ईमान नहीं लेकर आए, बस अपनी हठधर्मी पर अपनी जिद पर वो अड़े रहे। व इन्न रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम। और ये देख लो कि आपका रब जो है यकीनन गालिब वाला है, और रहम करने वाला भी है, रहीम भी है। इसके बावजूद और ये याद रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, एक गालिब है। वो अपनी पकड़ को सख्त कर सकता है, कभी भी पकड़ सकता है, कभी भी मोहलत खत्म कर सकता है, कभी भी सजा दे सकता है, हर चीज के ऊपर वो गालिब है। लेकिन उसके बावजूद वो रहीम भी है। उसकी रहीमी की सिर्फ जो है, उसकी रहीमत का फायदा जो है इस दुनिया में उठा लो तो उठा लो, वगरना इस दुनिया की ये मोहलत जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद तो फिर सिर्फ इंसाफ इंसाफ होगा, और इंसाफ के तकाजे हमें पता है, जिसका जो हक है उसको उसका हक दिया जाए। और अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो उसका हक जो है जन्नत है, और किसी ने अगर बुरे काम किए हैं तो उसका हक यह है या इंसाफ का तकाजा यह है कि उसको सजा दी जाए। तो फिर तो वो रहीम जो है वो तो है ही है, लेकिन वो इंसाफ करने वाला भी है, और जब इंसाफ करेगा तो फिर जिसका जो हक है वो उसको अदा करेगा। तो लिहाजा इस दुनिया में ही उसकी पकड़ से डरते हुए ये यकीन रखो कि वो गालिब भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो रहीम भी है। उसकी रहीमत की जो सिफत है, रहम रहम बहुत ही बड़े रहम होने वाली की जो उसकी सिफत है, उस सिफत से दुनिया में फ़ायदा उठाओ, ताकि तुम्हें आखिरत में भी ऐसे लोगों में शामिल ना हो जाओ जिनका ये ऊपर जिक्र हुआ है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। इसके बाद अगला रुकू जो है वो अब कौम नूह के बारे में जिक्र शुरू हो रहा है। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन। जुटलाया कौम नूह को, कौम नूह ने भी सब भेजे हुए रसूलों को या रसूलों को, कौम नूह ने भी रसूलों को या भेजे हुओं को, जो भेजे गए थे उनकी तरफ रसूल बनाकर उनको जुटला दिया। अब यहाँ पर हम अगले रुकू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने इसी सूरह मुबारक में दो रसूलों का जिक्र हम कर चुके। सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, उनका क्या पैगाम था, और उनकी कौम ने उनके साथ क्या मामला किया, और फिर उस कौम को भी गर्क कर दिया गया। उसके बाद
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پیچھے، اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بنی اسرائیل میں، یہودی اور عیسائیوں میں ایک بہت بلند مقام جو حاضر ہے، مطلب وہ ان کے نبی کے طور پر، رسول کے طور پر وہ ان کو جانتے ہیں، اور ان کی عزت و تکریم جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو بھی، ان کے لیے بھی ایک قابل قدر شخصیت ہیں تاریخ کی، ان کو بھی وہ جد امجد میں شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اب ان سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے دیکھا ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور آدم ثانی کس وجہ سے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کشتی کا واقعہ جس میں جتنے اس وقت کے مشرک تھے سب کو ہلاک کر دیا گیا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے رسول تھے جو شرک کی اصلاح کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس سے پہلے قوم میں مختلف طرح کے جو معاشرتی جو برائیاں تھیں یا گمراہیاں جو ہیں وہ پنپ چکی تھیں، اور ان کے لیے گاہے بگاہے یہ خیال کیا جاتا ہے تو کہ کچھ نبی جو ہے پہلے بھی آئے ہوئیں گے، جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، لیکن اس میں بھی دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ حضرت نوح کے بعد تھے، کوئی کہتا ہے کہ پہلے تھے، لیکن شرک کے میٹر میں جب سب سے پہلا رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، یا کہہ لیں کہ شرک کی ابتدا جو ہے وہ قوم نوح سے ہوئی تھی۔ اور شرک کی ابتدا کس طرح سے ہوئی تھی یہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں کہ شرک کی ابتدا جو ہے وہ قبروں سے ہی ہوئی تھی، کہ لوگ جو ہیں انہوں نے قبروں کے اوپر اپنے ڈیرے جما لیے تھے، اور وہاں پر ان شخص اپنی بزرگوں کی قبروں کے اوپر، اور بزرگوں کی جو شبیہیں ہیں یا جو ان کی تصویریں جو ہیں ان کو بنا کر انہوں نے وہاں پر رکھا، اس لوجک کے ساتھ یا اس نیت کے ساتھ کہ جب ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے جو بزرگ ہیں ان کی یاد ہمارے دلوں میں اس قدر تازہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دے کر اپنے آپ کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھا یا اپنے صحیح رستے کے اوپر قائم رکھا، تو ہمیں وہ چیزیں یاد کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس نظریے کے تحت انہوں نے وہاں پر وہ کچھ شبیہیں جو ہیں یا تصویریں جو ہیں بنا کر قبروں کے اوپر رکھنا شروع کر دی مختلف مقامات پر، پھر وہی بعد میں امپروو ہوتی ہوتی 3D قسم کی کہہ لیں، پتھروں کی شکل میں یا درختوں کی شکل میں یا مختلف طرح کے ہو گئے، اور وہی پھر بڑھتے بڑھتے بت پرستی کا ایک نئی نسل جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں مختلف صورتیں اختیار کرتی گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے رسول تھے جو شرک کے اوپر بھیجے گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کی تبلیغ کی، 950 سال تک۔ یہ تمہید اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ ہم جب آیات پڑھیں گے تو ہم آسانی سے ان کو کور بھی کر لیں گے، اور ہمارے ذہن میں ایک تعداد جو یاد ہے وہ بھی رہے گی۔ تقریباً 950 سال کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے اللہ کے دین کی یا اللہ کی نصیحت کی تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے؟ تقریباً کچھ لوگ جو ہیں 80 گمان کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی کم، یعنی 80 یا 80 سے بھی کم تعداد تھی ان لوگوں کی جو ایمان لائے 950 سال کی محنت کے بعد بھی۔ ہم تو یہاں پر 9 منٹ بھی کسی کو سمجھانا پڑے تو ہماری حالت جو ہے غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 950 سال، اور جو 80 یا 80 سے کم بھی جو لوگ تھے اس میں بھی 8 لوگ جو ہیں، 8 افراد جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے گھر کے تھے، اور ان میں کون کون شامل تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی 4 بہویں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے اور 4 بہویں تھیں، ان میں سے ایک بیٹا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، وہ غرق ہونے والوں میں شامل تھے، ان کو غرق کر دیا گیا تھا اس سیلاب میں۔ باقی جو 4 بہویں اور 3 بیٹے 7، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام خود 8، یہ 8 لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی فیملی کے جو کہ مومن لوگوں میں سے، اور اس کے علاوہ 70-72 کچھ افراد جو ہیں وہ باقی قوم کے دیگر افراد تھے۔ یہ صرف اتنے سے لوگ تھے جو 950 سال کی مشقت کے بعد ایمان لائے۔
یا جنہوں نے اپنی اصلاح کی اور اپنی بت پرستی کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کو کی نصیحت کو انہوں نے قبول کیا۔ تو پھر اس کا یہاں پر یاد دہانی اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں جب ہم اگلی آیات پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ایک نقشہ رہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کیا حالات ہوئے تھے اور کتنی کوشش کی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی۔ بہرحال کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے یا قوم نوح نے بھی جو بھیجے ہوئے رسول تھے ان کو جھٹلا دیا۔ اب وہاں پر تو صرف ایک ہی رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو رسول جمع کا صیغہ اس لیے لگایا کہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ قوم رسالت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، خاص کر شرک کے اوپر جو معاملات کے اوپر جو رسالت ہے یا وہ، تو انہوں نے ہی سب سے پہلے حضرت نوح کو جھٹلا دیا، یعنی انہوں نے ہی شروعات بھی کر دی کہ رسولوں کو بھی جھٹلانا ہے۔ تو لہذا اس کے بعد آنے والے جتنے رسول ہیں ان کے پیروکار جو ہیں ان رسولوں کو جھٹلاتے رہے، یعنی قوم نوح نے رسالت کو ہی جھٹلا دیا، سارے رسولوں کو رسالت کو جھٹلا دیا کا مطلب بعد میں جتنے آنے والے رسول جو ہیں ان کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، یا ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی ان کے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، ان کے بھائی نوح علیہ السلام جو ہے اپنی ہی قوم میں آئے تھے، اسی قوم کا بھائی تھے، اسی لیے ان کو وہاں پر بھائی سے مطلب یہاں پر مخاطب کیا گیا کہ اس قوم نوح، وہ قوم جو ہے اس قوم کے ساتھ، اس قوم کو ان کے بھائی نوح نے کہا، کیا کہا؟ الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ کس طرح سے تم اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرتے جا رہے ہو؟ کہ تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں آتا کہ کوئی اللہ کی پکڑ ہوگی اور تمہارا کیا انجام ہو جائے گا؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، کہ میں ایمانداری کے ساتھ جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، نصیحت آتی ہے، وہ اسی طرح سے تمہیں ایمانداری داری کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی اس میں اونچ نیچ کے تمہیں پیش کرتا ہوں اور تمہیں سناتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یا میری بات مانو۔ تمہیں چاہیے کہ میرا جو میں جو پیغام دے رہا ہوں اس پیغام کو سنو، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں سوال کرتا اس پر کسی اجرت کا، میں تمہیں اس نصیحت کے بدلے، یہ جو تمہیں نصیحت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں کوئی دنیا کا اجر، کوئی مال و متاع، کوئی رتبہ، کوئی درجہ، کوئی حکومت نہیں مانگتا، کوئی تم سے اس کی کوئی سیلری نہیں مانگتا، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں، دنیا کی کوئی اجر نہیں مانتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، مگر میرا اجر جو ہے یا میری اجرت تو ہے وہ تمام جہانوں کے رب پر ہے، رب العالمین پر ہے، کہ رب العالمین جو ہے وہی ہے جو میری اجرت جو ہے وہ مجھے دے سکتا ہے یا دے گا، جو اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی وہ مجھے اس کا اجر جو ہے دینے والا تو رب العالمین ہے۔ اب یہ رب العالمین کا فلسفہ جو ہے وہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی جڑا ہوا، وہی کنسپٹ جو ہم نے حضرت ابراہیم کے منظر میں دیکھا، وہی کنسپٹ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منظر میں دیکھا، اور وہی کنسپٹ جو ہم آج اسلام میں بھی دیکھتے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اپنی اصلاح کر لو اور اپنے دین کو درست کر لو اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ شروع کرو، میرا کہنا بھی مانو ساتھ۔ قالوا انؤمن، تو ان سب نے کہا کیا ہم ایمان لائیں لکا تجھ پر، واتبعک، اور تیری پیروی کریں، ارذلون، اور جبکہ تیری پیروی جبکہ تیری پیروی کی ہے یا تیری پیروی کر رہے ہیں الارذلون، سب سے زیادہ ذلیل لوگوں نے، یا ذلیل لوگ، ارذلون ذلیل جہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کم تر ذات میں بھی ہوتا ہے، کمزور ذات بھی ہوتا ہے، کمزور طبقہ جو ہے وہ کم کر، چاہے وہ رتبے کے اعتبار سے کہہ لیں، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے کہہ لیں، چاہے وہ پیشے کے اعتبار سے کہہ لیں، کہ پیشے میں جیسے کلینر وغیرہ یا مطلب مزدور طبقہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے کم تر کہہ دینا، تو اس طرح سے یعنی معاشرے کا جو پچھا ہوا طبقہ ہے یا قریب طبقہ ہے یا کمزور طبقہ ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب مختلف پہلوؤں سے، تو اس کے بارے میں یہاں کر کہ تمہارے ساتھ تو یا تمہاری پیروی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو معاشرے کے غریب اور کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں۔
یعنی حضرت نوح کے علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے سردار وغیرہ تھے، مال و دولت رکھنے والے، وہ کہتے تھے کہ تیری پیروی تو کم تر لوگ یا غریب لوگ یا حقیر قسم کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بھی کہتے تھے ان قریش مکہ کہ آپ کے ساتھ یہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اگر ذرا ان کو پیچھے ہٹائیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں. تو ایگزیکٹلی وہی بات جو ہے حضرت نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس قوم میں. تو جس طرح سے حضرت نوح نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ ان لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو سارا دن مطلب اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں. تو اسی طرح سے معاملہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. کیا قالا، تو کہا انہوں نے، حضرت نوح نے، وما علمی بما کانوا یعملون، نہیں مجھے علم کہ کیا مجھے علم ہوگا ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے، یا مجھے کیا علم ہو سکتا ہے کہ ان کے کردار کے بارے میں. یعنی انہوں نے اس سے پہلے کیا یہ جو لوگ ان کے ساتھ اب لگے ہوئے ہیں، اب انہوں نے اس کے پہلے کیا یا کیوں وہ ان کو حقیر کہتے ہو، مجھے تو اس بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں، یا ان کے اعمال کے بارے میں بھی کہ وہ کیا پہلے کرتے رہے، مجھے تو اس کوئی سروکار بھی نہیں اور مجھے اس کا زیادہ علم بھی نہیں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ کے میری صحبت میں یا میری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے یا میرے رب کے ذمہ ہے کہ وہ ان کا حساب کتاب کرے گا اور ان کے معاملات جو ہیں ان کے مطابق ان کو اجر دے گا، یا ان کے معاملات جو نپٹائے گا. لاؤ تاشورون، کاش کہ تم شعور رکھتے، کاش کہ تم اس بات کو سمجھ سکتے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا سبق ہے. وما انا بطاردن، اور نہیں میں ہرگز نکال دینے والا المؤمنین، ایمان لانے والوں کو، ان ایمان لانے والوں کو جو چاہے بے شک وہ غریب طبقے ہوں، کمزور طبقے کے ہیں، حقیر جن کو تم کہہ سکتے ہو، یہ تمہاری نظر میں ہوگا، میں ایسے ایمان لانے والوں کو اپنے محفل سے بے دخل نہیں کر سکتا، میں ان کو وہاں سے دھتکار نہیں سکتا. ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا واضح. میں تو یہاں پر واضح طور پر وارننگز دینے کے لیے آیا ہوں کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو، تمہارے معاملات جو ہیں ان میں یہ گڑبڑ ہے، ان معاملات کو چھوڑ دو، اپنی اصلاح کر لو، وگرنہ تمہارا یہ انجام ہوگا کہ میں تو ایک واضح آیات کے ساتھ یا واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں تمہارے انجام سے، یا واضح طور پر تمہیں وارننگ دینے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتہی، ان سب نے کہا، یعنی قوم نوح نے کہا، لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تو باز نہ آیا اے نوح اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المجرمون مرجومین، لتکونن من المرجومین، تو بلا شبہ تو ضرور ہو جائے گا سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے. یعنی اگر تم اپنے اس کام سے باز نہ آیا، یعنی یہ جو تبلیغ دینا اور یہ باتیں کرنا، اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا تو یقیناً تم سنسار کیا جائے، یعنی تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، یعنی قتل کرنے کی دھمکی دے دی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جب دیکھا کہ پہلے تو دلائل کے ساتھ بات چلتی رہی، جب دلائل ختم ہو گئے، فرعون کے پاس بڑے بڑے دلائل، معجزات جو ہیں وہ بھی دیکھ لیے، معجزات بھی دیکھ کر اس کے پاس جب دلیل نہیں رہی تو پھر قتل کی دھمکی جو ہے اس کے اوپر آ گیا. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ دلائل سے بات کی، جب ان کی قوم کے پاس دلائل ہی ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر ان کو بھی مطلب اس طرح سے دھمکیاں دینا چاہا. حضرت نوح علیہ السلام کے بھی ساتھ سیم اسی طرح کا معاملہ، اور سیم یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. یعنی یہ تاریخ جو ہے اگر ہم اس چین کو دیکھیں تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کچھ نہ کچھ پہلو جو ہمیں جو ضرور ملتے ہیں کہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہٹ درمی اور بغاوت جو ہے یا مخالفت شروع ہوتی ہے، اور وہ جو لمحے کی مخالفت ہے وہ در حقیقت انسان کا ایسی مخالفت ہے جس میں پھر گمراہی میں ایک دفعہ پڑ گیا تو پھر واپس آنا اس کا ممکن نہیں رہتا. یعنی جو اس گمراہی میں پڑتے ہیں وہ دلیل کو ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، تو تبھی وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ایسے وہ ہٹ درمی پر اتر کر اپنے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب وہ واپس آنا ان کے لیے نہیں. تو جب یہ سچویشن ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو پھر انہوں نے کہا قال ربی ان قومی کذبون، تو انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے، میری قوم نے 950 سال ہو گئے ہیں میں ان کی تبلیغ کر رہا ہوں لیکن یہ میری بات نہیں سن رہے، اور آخر کار مجھے
قتل کرنے کی دھمکیاں، سنسار کرنے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، یعنی میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فَافتح بینی و بینہم، تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، فتحن کھلا فیصلہ، ونجنی اور نجات دے مجھے، ومن معیہ اور جو میرے ساتھ ہے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ اب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب تو ہمارے درمیان، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی جو بھی تیرا عذاب کا یا جو بھی تیرا معاملہ ہے سزا دینے کا، تو اب فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میری قوم کو، یا میرے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اس سے نجات دے دے، اس قوم سے نجات دے دے، یا وہ جو عذاب تو ان کے اوپر بھیجے گا اس سے میرے اور میری قوم کو نجات دے دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو پر چنانچہ ہم نے نجات دی اسے، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ فِي الْفُلْكِ مَشْحُونٍ کشتی میں بری ہوئی، اس بری ہوئی کشتی میں پھر ہم نے ان کو نجات دی۔ اور کشتی میں کون سے لوگ تھے؟ تقریباً 80 یا 80 سے بھی کم، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، تو اتنے سے لوگ تھے ان کی پوری قوم میں سے جن کو اس میں سے نجات ملی۔ ثم اغرقناہم بعد الباقین، اور پھر ہم نے غرق کر دیا باقی لوگوں کو، ان 80 یا 80 سے کم لوگوں کو چھوڑ کر باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور کشتی کے جو واقعہ ہے وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوڑے جو ہیں وہ بھی رکھ لیں، اور لہذا چرند پرند اور جانوروں کے جوڑے جو ہیں وہ بھی کشتی میں سوار کیے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی فیملی اور جو ایمان لانے والے تھے وہ اس میں سوار ہوئے، اور باقی کے سارے جو ہیں وہاں پر وہ غرق ہو گئے۔ ان فی ذالک، اب اس واقعے میں بھی، ان فی ذالک لآیہ، اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، اس واقعے میں بھی ایک عبرت ہے، اس واقعے میں بھی ایک سبق ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ یہی آیت جو ہے حضرت موسیٰ کے لیے تھی، یہی آیت حضرت ابراہیم کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھی، اور حضرت نوح کے معاملے میں بھی ہم نے یہی دیکھا ابھی، کہ یہ کھلی نشانیاں ہیں یا سبق ہے، عبرت کا مقام ہے، ایک مطلب واقعہ ہے جس سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ ان کے اوپر سارا کچھ پیش کیا جانے کے باوجود ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والے تھے یا نہیں لائے تھے، جس کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، کہ وہ غالب ہے، پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، کہ کسی بھی وقت وہ تمہاری مہلت جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ اس پکڑ سے پہلے اس کی جو رحمت کی صفت ہے اس سے تم فائدہ اٹھا لو، مہلت کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لو، تاکہ تمہیں دنیا میں بھی اچھائی ملے اور آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت غالب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ہم اپنا سبق رکتے ہیں۔ الحمدللہ 3 جو رسول تھے، 3 انبیاء جو تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کا تسلسل کے ساتھ ہم نے واقعہ دیکھا، ان میں کیا مماثلت تھی وہ بھی ہم نے دیکھی، ان کی قوم میں کیا رویہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا، اور وہی رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں موجود تھا، اور وہی رویہ مختلف شکلوں میں، مختلف ادوار میں موجود رہا، جو کہ آج بھی مختلف شکلوں میں ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے کسی رویے کو پہچان کر کے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سیدھے رستے پر بھی چلتے رہنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی کوئی اگر اضافی پوائنٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری جتنے ظاہری اور جتنے باطنی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جاتے جاتے صرف ایک بات کہ صبح نماز کا وقت جو ہے وہ کافی بہتر ہو گیا اب، تو ہم بآسانی اپنے وقت کے اوپر اپنی جو یہ محفل ہے یا سبق جو ہے اس کا وہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں تاکہ ہم اپنے سبق جو ہے وہ شروع کریں وقت کے اوپر،
تاکہ کچھ مناسب وقت پہ اس کو مکمل بھی کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس مجلس کے ساتھ جو ہے، اس جیسی بہت ساری مجالس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، سارا دن ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت وہ ہوتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں اب تو آن لائن ریسورسز بھی بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔